اللہ اللہ اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبت، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی پیدا ہونے والا شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے، جہنمی ہے، کافر ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے یعنی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے بڑی قربانیاں دیں، اور ہر دور میں عاشقان رسول نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا جو عقیدہ ہے اس پہ پہرا دیا ہے، اور اس راہ میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ آج بھی عاشقان رسول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جو یہ عقیدہ ہے، عقیدہ ختم نبوت، اس پر پہرا دے رہے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور قیامت تک عاشقان رسول اس عقیدے کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ آئیے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے سب سے پہلا جو شہید ہے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس دنیا ظاہری سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری کے جو چند سال تھے، یمن کا ایک دور دراز علاقہ ہے یمامہ، وہاں ایک جادوگر رہتا تھا، اس کا نام تھا مسیلمہ، اور بڑا زبردست وہ جادوگر تھا، اور لوگوں کو طرح طرح کے شعبدے دکھایا کرتا تھا۔ اس خبیث کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ہمت دیکھیے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خط بھی لکھ دیا۔ اب وہ خط بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پہنچتا ہے۔ اس خط میں مسیلمہ جو ہے وہ لکھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھ سے ایک معاہدہ کر لیں کہ جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں تو آپ ہی نبی ہوں گے، اور آپ کے وصال کے بعد پھر میں نبی بن جاؤں گا۔ یا تو یہ معاہدہ کر لیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ مجھ سے یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی ہو جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی ہو جاؤں۔ تو جب یہ خط پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب لکھوایا، اور اس کا جواب آپ نے لکھوایا کہ میں تو اللہ عز و جل کا رسول برحق ہوں، اور تو کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ آپ نے اس خط کا یہ جواب لکھوایا، اور یہ جواب لکھوانے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو میرا یہ خط مسیلمہ کے دربار میں لے کر کے جائے گا؟ اب سنیے، مدینہ منورہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اور ان کا نام تھا حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چھابڑی فروش تھے، سر پہ ٹوکرا رکھ کے اور کھجوریں پھیری لگا کر مدینے میں بیچا کرتے تھے، اور عیالدار تھے، بچے بھی ان کے زیادہ تھے۔ تو جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے
جو میرا یہ خط مسیلمہ کے دربار میں لے کر کے جائے گا تو حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو جناب حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فوراً کھڑے ہو گئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی کی ڈیوٹی مت لگائیے گا، آپ کا یہ خط میں مسیلمہ کے دربار میں لے کر کے جاؤں گا۔ اچھا، کھجوریں کھا رہے تھے تو منہ میں کھجوریں بھری ہوئی تھیں، اور ایک دم سے جب یہ کھڑے ہوئے تو بات کرتے کرتے ٹھسکا لگ گیا، کھانسی آنے لگی، اور منہ میں جو کھجوریں تھیں اس کے ٹکڑے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کے کپڑوں اور منہ پر جو ہے وہ چلے گئے۔ تو کسی نے منہ پوچھتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندے، کھجوریں تو کھا لیتا پہلے، کھجوریں کھانے کے بعد پھر بات کرتا، کھجوریں کھاتے کھاتے بات کر دی اور منہ سے کھجوریں نکل کر ہمارے کپڑوں اور ہمارے منہ پر آ لگیں۔ تو اب ذرا غور کیجئے حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ کھجوریں کھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس کو چباتا، حلق میں اتارتا، اور اتنی دیر میں اگر کوئی مجھ سے پہلے ہاتھ کھڑا کر دیتا، آقا اس کی ڈیوٹی لگا دیتے تو میں اس سعادت سے محروم رہ جاتا، لہٰذا میں نے بالکل دیر نہیں کی، بھلے سے میرے منہ میں کھجوریں بھری ہوئی تھی، میں نے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھایا اور اب میں آقا کا خط لے کر مسیلمہ کے دربار میں جاؤں گا۔ یہ جواب دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، تم مسیلمہ کے دربار میں میرا یہ خط لے کر کے جا رہے ہو تو ذرا ڈٹ کے جانا۔ جناب حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فکر نہیں کریں، آپ کا غلام ہوں، انشاءاللہ غلامی کا حق ادا کر کے آؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنا گھوڑا دیا، اپنا نیزہ دیا، اور جناب حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا اکڑ کے اور اس شان سے وہ گھوڑا چلا رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پہلوان میدان میں آ رہا ہے، ایسی شان کے ساتھ یہ گھوڑے پر نکلے۔ مسیلمہ کے دربار میں پہنچے، اور مسیلمہ کے دربار میں پہنچنے کے بعد جناب حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نیزہ زمین پہ گاڑا، اور جب زمین پہ گاڑا اور آپ تن کے بالکل کھڑے ہو گئے تو مسیلمہ کہنے لگا ہاں بھائی تو کون ہے، اتنی جو ہے وہ کر و فر کے ساتھ ہمارے دربار میں آ کر کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو مسیلمہ وہ جھوٹا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہنے لگا تو کون ہے؟ تو حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا میرے چہرے سے تو مجھے پہچانا نہیں کہ میں اپنے آقا کا نوکر ہوں؟ ارے ہم تو اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم تو غلام مصطفیٰ ہیں۔ فرمایا ہم اپنے چہروں سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہم کس کے غلام ہیں، اور کہا کہ تو نے جو خط لکھا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کا جواب لے کر کے آیا ہوں۔ مسیلمہ کہنے لگا ہاں بھائی لو خط اور اس کا جواب پڑھو۔ تو ایک شخص جو ہے وہ زور سے اس خط کا جواب پڑھنے لگا، تو خط کے اندر تو یہی لکھا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے مسیلمہ، میں اللہ کا رسول برحق ہوں اور تو کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ جب دربار کے اندر ایک شخص نے اس طرح سے وہ خط پڑھا تو یہ تو غصے کے اندر تل ملا گیا مسیلمہ، اور غصے کے اندر کھڑا ہو گیا کہ اس کے اندر لکھا تھا کہ تو کذاب ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اس نے تلوار نکالی اور تلوار نکال کر کے جو ہے جناب حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا اور کہنے لگا کہ تیری اتنی گستاخی، تو ہمارے دربار میں آ گیا اور اتنی بڑی بات کر دی،
ذرا پیچھے مڑ کے تو دیکھ میرے کتنے سپاہی تلوار لے کر تیرے انتظار میں کھڑے ہیں۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر سے چلا تھا نا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن تیرے پاس آنے کے لیے میں نے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تو تیرے سپاہیوں کو کیا دیکھوں گا؟ کہتے تیرے دربار میں آنے کے لیے میں نے اپنے بال بچوں تک کو نہیں دیکھا، تو تیری کیا اوقات ہے؟ مسیلمہ کہنے لگا اچھا یہ بتا کہ تیرا کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں جو میرے آقا نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس نے ایک تلوار ماری اور جناب حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ کہا ہاں بتا اب تیرا کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں ہمارا خیال نہیں بدلا، ہم نے تو یہ گواہی میدان بدر میں بھی دی تھی، میدان احد میں بھی دی تھی، میدان حنین میں بھی دی تھی، ہر میدان جنگ میں ہم نے یہی گواہی دی ہے کہ ہمارے آقا اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو ایک ہاتھ کٹ گیا تو کیا ہوا؟ اس نے تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ جب دوسرا ہاتھ کٹا پوچھا اب کیا خیال ہے؟ کہا میرا خیال نہیں بدلا، تو جھوٹا ہے، میرے آقا حق ہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پھر اس نے تلوار ماری اور جناب حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور ادھر مدینہ منورہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان بیٹھے ہوئے اشک باری فرمانے لگے، گریہ زاری ہو رہی۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسیلمہ کذاب نے، اس ظالم نے میرے حبیب کو شہید کر دیا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جنہوں نے تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بھیجی اور بڑا مقابلہ ہوا، اور مسلمانوں نے مقابلہ کر کے مسیلمہ کو قتل کیا اور واصل با جہنم کر کے اس فتنے کا جو ہے وہ خاتمہ فرما دیا۔ اور آج تک اگر جو بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت پر انگلی اٹھائے گا یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرے گا تو ہمارا اعلان وہی ہے جو حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا تھا کہ ہمارے آقا برحق اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کذاب ہے، جھوٹا ہے، جہنمی ہے، کافر ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لا نبی بعدی، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی، کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی۔ یہ حدیث کے الفاظ آپ یاد کریں۔ اس دور کا جو بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے انکار ختم نبوت کا، یہ اس کا جواب ہے۔ حدیث کے اس حصے کو خود بھی یاد کریں، اپنی اولاد کو بھی یاد کرائیں، اور ہمارے علماء اہل سنت نے جو ہم کو یہ نعرہ دیا ہے، اس نعرے کا پرچم جو ہے وہ بلند کر گئے ہیں۔ فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی، سبحان اللہ، یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میں کہوں گا فرما گئے ہیں ہادی، اور آپ کیا کہیں گے؟ لا نبی بعدی۔ ٹھیک ہے، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی، فرما گئے ہیں ہادی لا نبی بعدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم کو ہمارے اس عقیدے پر استقامت عطا فرمائے اور اسی حق عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ بالخیر فرمائے، اور قیامت تک ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ اور کوئی انکار ختم نبوت کرنے والا پیدا نہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔